بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مروی ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جنتی پھل دیکھنے کی خواہش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جنت سے 2 سیب لے کر حاضر ہو گئے اور عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدائے رحمان جس نے ہر شے کا اندازہ رکھا فرماتا ہے، ایک سیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائیں اور دوسرا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائیں، پھر حق زوجیت ادا کریں، میں تم دونوں سے فاطمۃ الزہرا کو پیدا کروں گا۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کہنے کے مطابق عمل کیا۔ جب مدت حمل پوری ہوئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق ہوتا تو حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے لیتے اور ان کی پاکیزہ خوشبو کو سونگھتے، اور جب ان کی پاکیزہ مہک سونگھتے تو فرماتے، فاطمہ تو انسانی حور ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت میں سے ایک زہرا ہے۔ چونکہ چہرہ مبارک نہایت سفید اور حسین تھا اس لیے اس لقب سے مشہور ہوئیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے اور فاطمہ انسانی حور ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ کو جان سے عزیز رکھتے اور جب ان کی شادی ہوئی تو ان کے رنج و راحت میں شریک ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً روزانہ ان کے گھر جاتے اور انہیں دیکھ کر خوش ہوتے، ان کی خبر گیری کرتے، کوئی تکلیف ہوتی تو اسے رفع کرنے کی کوشش فرماتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب کہیں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہوتے اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمۃ الزہرا سے ملتے۔ یہ تو معلوم ہوگا کہ باپ بیٹی کے گھروں میں عموماً فاقہ رہتا تھا۔ اگر باپ کے گھر میں کئی روز روٹی نہ پکتی تو بیٹی کا چولہا بھی کئی دن گرم نہ ہوتا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جب کہیں سے کوئی کھانے پینے کی چیز آ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے سیدہ فاطمۃ الزہرا کا حصہ ضرور نکالتے اور انہیں بھجوا دیتے۔ اس طرح گھر میں کوئی خاص چیز پکتی جو شاذ و نادر ہی پکتی تھی تو وہ بھی فاطمۃ الزہرا کو بھجوا دی جاتی۔ کہیں دعوت پر تشریف لے جاتے اور فاطمہ گھر میں بھوکی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب خانہ کی اجازت سے ان کے لیے بھی کچھ بھیج دیتے۔ کہیں سے کپڑا آتا تو باقدر مناسب وہ بھی بیٹی کو بھیجا جاتا۔ قصہ مختصر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی بیٹی کو دل و جان سے چاہتے اور فخر کرتے تھے کیونکہ ان کی تربیت یافتہ بیٹی تمام دینی و دنیاوی معاملات میں خوب لائق و فائق ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو خود بیان فرماتے ہیں، وہ صبح انتہائی ٹھنڈی اور شدید سرد تھی، میں اور فاطمہ ایک ہی چادر میں محو آرام تھے۔ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز سنی تو جلدی سے کھڑے ہونے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، میں تمہیں اپنے حق کا واسطہ دیتا ہوں کہ اسی حالت میں رہو یہاں تک کہ میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم اسی حالت میں رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر ہمارے سروں کے قریب تشریف فرما ہو گئے اور اپنے قدمین شریف ہمارے درمیان رکھ دیے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں پاؤں پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور حضرت فاطمہ نے بایاں پاؤں تھام لیا، پھر ہم دونوں آپ کے قدمین شریف کو سردی سے بچانے کے لیے ملنے لگے تاکہ وہ گرم ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائے خیر دی اور پھر حضرت علی کو باہر جانے کا حکم دیا۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا، اے بیٹی، تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ یہ واقعہ چونکہ شادی کے کچھ ہی دن بعد ہوا تھا اس لیے شوہر کے متعلق پوچھ رہے تھے۔ انہوں نے جواب دیا، وہ بہترین شوہر ہیں،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور ارشاد فرمایا، اپنی زوجہ سے نرمی سے پیش آنا، بے شک فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز اسے دکھ دے گی وہ مجھے بھی دے گی، اور جو چیز اسے خوش کرے گی وہ مجھے بھی خوش کرے گی۔ میں تم دونوں کو اللہ عز و جل کی حفاظت میں دیتا ہوں، اس نے تم سے ناپاکی دور کر دی اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کی قسم، اس حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں نے نہ تو کبھی حضرت فاطمہ پر غصہ کیا اور نہ ہی کسی بات پر انہیں ناپسند کیا، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ بلکہ وہ جب کبھی مجھ سے ناراض نہ ہوئیں اور نہ کسی بات میں میری نافرمانی کی، اور جب بھی میں ان کو دیکھتا تو وہ میرے دکھ درد میں دکھائی دیتی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے۔